اور سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت جو یہاں میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے ایک دوست بھی ہیں ڈاکٹر عاطف صاحب، انہوں نے واٹس ایپ پہ بھی مجھے ایک دن پوچھا کہ اس روایت کا حکم کیا ہے. سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ وہی روایت ہے جو میں کہہ رہا تھا نا کہ تاریخ میں جہاں سے جھوٹ انہوں نے پڑھا الہیثم بن عدی کذاب کا، اس سے پہلے یہ حدیث درج تھی، لیکن یہ حدیث تو نہیں پڑھی انہوں نے. وہ حدیث یہ ہے مستدرک حاکم کی کہ ابو اسحاق السبیعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیل بن ابی طالب کو کہ یا ابا یزید، اے ابو یزید، انی احبک حبین، میں آپ سے دو محبتیں کرتا ہوں، میری آپ سے محبت دوہری ہے. ایک محبت آپ کی رشتہ داری کی وجہ سے ہے کہ آپ میرے چچا زاد ہیں، دوسری جو محبت ہے وہ اس لیے کہ آپ کو میرے چچا ابو طالب بھی محبت کرتے تھے، یعنی آپ سے محبت ابو طالب کی زیادہ تھی، تو میں اس وجہ سے بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے، ابو اسحاق السبیعی تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ظاہر درمیان میں کوئی واسطہ ہے، وہ واسطہ کس کا ہے ہمیں معلوم نہیں. اس کو کہتے ہیں انقطاع، ارسال بھی اس کو کہتے ہیں کہ مرسل روایت ہے. ایک تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے تو روایت مرسل ہوتی ہے. اگرچہ اس میں انقطاع ہے لیکن اسی تاریخ میں یہ درج ہے، اس میں کوئی جھوٹا راوی تو نہیں تھا نا انجینئر صاحب، الہیثم بن عدی کذاب تو نہیں تھا اس میں. آپ نے تھوڑا ذوف چھوڑ دیا اور بڑا جھوٹ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، کیونکہ جس میں تھوڑا ذوف تھا وہ شان بیان کر رہی تھی وہ روایت، اور جس میں جھوٹ تھا وہ آپ کے جو ہے وہ آپ کی انا کو تسکین دے رہی تھی، وہ عقیل رضی اللہ عنہ کی توہین پر مبنی تھی، اس لیے آپ نے بیان کر دی. تو یہ وہی روایت ہے جو اوپر درج ہے، اس کو چھوڑ کر آپ نے جھوٹ لے لیا اور اس روایت کو چھوڑ دیا. اب یہ روایت ضعیف ہے، ہم مانتے ہیں، اور ضعیف کالعدم ہوتی ہے. اگر اس روایت کو چھوڑ دنیا میں ہے ہی نہیں، پھر بھی آپ مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تو ہیں نا سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ، تو چچا زاد ہونے کی وجہ سے محبت ہوگی کہ نہیں؟ اور آپ کے چچا ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی بڑا انس تھا. آپ پوری کوشش کرتے رہے کہ کاش یہ مسلمان ہو کر دنیا سے جائیں، لیکن افسوس کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے جب ابو طالب فوت ہو گئے کلمہ پڑھے بغیر. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ رب العزت جسے چاہے دیتے ہیں. آپ نے تسلی دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بہرحال اس کے بعد بھی افسوس تو آپ کو رہا نا، ابو طالب نے آپ کی بڑی حمایت کی ہے، مسلمان نہیں ہوئے الگ بات ہے، اس لیے ہم ان کے بارے میں کوئی برے الفاظ نہیں بول سکتے. ہاں افسوس ہے ہمیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار، آپ کا والد خدا نہ خواستہ کفر پر فوت ہو جائے، شرک پر فوت ہو جائے، آپ کو افسوس تو رہے گا نا، لیکن آپ اس کو گالیاں تو نہیں دے سکتے. ویسے اچھا تھا، وہ آپ کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا. تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، اور آگے ایک روایت بھی آ رہی ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. لیکن اس کے باوجود مسلمان نہیں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا دکھ بھی تھا نا. پھر انہی کے بیٹے ہیں عقیل رضی اللہ عنہ، تو اس وجہ سے بھی تو محبت ہے کہ ابو طالب محبت کرتے تھے ان سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تو تھی عقیل رضی اللہ عنہ سے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. تو یہ روایت اگر انجینئر صاحب پیش بھی کر دیتے تو کچھ سوچا جا سکتا تھا کہ چلو یار کوئی ضعیف روایت ہے لیکن دیگر قرائن بھی اس کی سپورٹ کرتے ہیں تو چلو پیش کر دی، کوئی بات نہیں. لیکن آپ نے اس کو تو چھوڑ دیا اور جھوٹ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے مسند احمد میں مسند اہل البیت رضوان اللہ علیہم اجمعین اس نام سے ایک مسند یعنی ایک چیپٹر قائم کیا ہے کہ ان کی حدیثیں، اہل بیت کی حدیثیں، اور اسی کے تحت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیثوں کا باب قائم کیا ہے. یعنی اہل بیت کے تحت ان کو لے کے اور اہل بیت کے ساتھ ان کو ملایا ہے اور ان کا مقام اہل بیت والا دیا ہے ان کو. اسی طرح مستدرک علی الصحیحین امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے جو باب قائم کیا ہے عقیل رضی اللہ عنہ کی حدیثیں بیان کرنے سے پہلے، کہتے ہیں ذکر عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وکان من حق شرفہ و نسبہ یقرب ذکرہ من اخوتہ و عشیرتہ، کہ میں یہاں عقیل رضی اللہ عنہ کی حدیثیں ذکر کر رہا ہوں. حق تو یہ تھا، عقیل رضی اللہ عنہ کا جو شرف ہے اور ان کا جو مقام ہے اور ان کا جو نسب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری ہے، ان کا حق تو یہ بنتا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی ان کی حدیثیں ذکر کی جاتی. بھائی ہیں نا، علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، صحابی بھی ہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت، انہی کے تو بھائی ہیں.
تو حق یہ بنتا تھا کہ ان کا ذکر بھی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی ہوتا، لیکن بعد میں اس لیے لایا ہوں کہ ان کی حدیثیں تھوڑی ہیں، تو میں نے پہلے جن کی حدیثیں زیادہ تھیں ان کا ذکر کر دیا، ان کو بعد میں اس لیے نہیں لایا کہ ان کا مقام کم ہے، ان کا شرف اور عزت وہی ہے جو اہل بیت کی ہے، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہے، اور اہل بیت کے تحت ہی میں حدیث لا رہا ہوں، لیکن درمیان میں دیگر حدیثیں پہلے لے آیا ہوں، ان کی حدیث بعد میں لایا ہوں، اس لیے کہ حدیثیں تھوڑی ہیں بس۔